اپنے وطن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم سپہ سالار جنرل عاصم منیر، میں ناچیز حکومت پاکستان اور پوری فوج کے افسران اور جوان ان قربانی دینے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پاسٹر سیمول صاحب نے بڑی مدلل اور بہت دلوں کو گرما دینے والی تقریر کی، اور بعض دلخراش واقعات کو بہت ہی ایک لطیف پیرائے میں اور بہت اچھے انداز میں ان حقائق کو، تلخ حقائق کو پیش کیا، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان معرض وجود میں آیا تھا عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، جس میں ہندوستان سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انہوں نے ہجرت کی اور راستے میں عظیم قربانیاں دیں، اور حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں یہ ملک 14 اگست کو معرض وجود میں آیا، اور 11 اگست کی تقریر میں حضرت قائد اعظم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس ملک کے اندر، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اور تمام لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کے مساوی مواقع ملیں گے۔ یہ ہے وہ مرکزی نقطہ جو 11 اگست کی تقریر میں حضرت قائد اعظم نے فرمایا، اور پھر جس طرح ابھی پاسٹر سیمول نے فرمایا، ایک انہوں نے تاریخ بیان کی ہے مسیحی برادری کی پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، اور ایئر فورس میں، نیوی میں، پاکستان آرمی میں مسیحی بھائیوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہم سب کو یہ ایک سبق آموز دن ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ دوسری جو اقلیتی برادریاں ہیں، جن میں مسیحی برادری ہے، جس میں سکھ ہیں، ہندو ہیں، اور دوسری منورٹیز ہیں، ان سب نے پاکستان کی خدمت کی ہے، اور مسیحی برادری کی زندگی کی کئی جو ہماری فیلڈز ہیں، ان میں میدانوں میں ان کی بہت شاندار خدمات ہیں۔ تعلیمی میدان میں آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر، میں خود ایک مشنری اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، میری جو ٹیچر تھی میڈم پال، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے جو مجھے پڑھایا لکھایا، میں ان کا ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا۔ تو یہ ہے وہ ایک ماحول، یہ ہے وہ ایک طرز عمل، یہ ہے وہ ایک جامع زندگی جو کہ حضرت قائد اعظم علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر تھی، اور اب ان نوجوانوں نے جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، نہ صرف پوری قوم، افواج پاکستان، سپہ سالار، ان کا دل سے اعتراف کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ
اس ملک کے اندر بعض واقعات ہوئے، انہوں نے بڑی تلخ یادیں چھوڑی ہیں، وہ بڑے دلخراش واقعات تھے، اور جس طرح پاسٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ یہ واقعات ہوئے اور من حیث القوم ہم سب کو اس کا اس دنیا میں بھی جواب دینا اور اگلے جہان میں بھی جواب دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں مل کر اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور ہم سب کو مساوی حقوق آئین اور قانون مطابق حاصل ہیں کہ ہم زندگی کی دوڑ میں اپنی محنت اور ریاضت سے اپنا مقام حاصل کریں۔ اور میں آج سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں افواج پاکستان کے جنرل آفیسرز، سپاہیوں کو اور جوانوں کو ان کو سلام کرتا ہوں کہ جو آج ہزاروں جوانوں اور افسروں نے، ان کے بچوں نے شہادت کا جام نوش کیا پاکستان کے لیے۔ یہ کل کا واقعہ لے لیجئے، چند روز پہلے کے واقعے لے لیجئے، یہ کون ہیں؟ یہ اس قوم کے کڑیے نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہزاروں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے سلام کر کے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم فوج، اور یہ ہے اس کا عظیم کردار، اور اس کو آج کس تعزیتی محفل میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک سے اپنے خون سے آبیاری کی، اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے وہ دار مفارقت دے گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کو نہیں پتا کہ میرے بعد میرے خاندان، میرے بھائیوں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے سر پر کون دست شفقت دے گا۔ ہاں، یہ ایک بہت شاندار نظام ہے افواج پاکستان کا کہ وہ شہیدوں کے خاندان کی پوری طرح ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، لیکن ان شہداء کو تو نہیں پتہ، وہ تو نہیں جانتے، وہ تو اس اگلے جہان میں ہیں، اور قرآن کریم ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس محفل کے حوالے سے ہمیں اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت بنانا ہے، اور حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنانا ہے۔ وہ تبھی ہوگا کہ ہم اس ملک کے اندر ایک مہذب نظام کو فروغ دیں، اور تدبر اور تحمل برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، اور جو میجورٹیز ہیں ان کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھیں۔ میں ہارون ولیم کے والد محترم، ان کی بھائیوں، ان کی بیوہ، ان کی بہنوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں۔ جو غم ان کے دلوں میں ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن کم از کم ہم اس میں شریک ضرور ہیں آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس قربانی سے آپ کا خاندان ہمیشہ قیامت تک اس کا نام آپ کا روشن رہے گا، اور آپ نے پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ آئیں پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائے، اور ان شہداء کا جو خون ہے، ان کی قربانی ہے، اس کے نتیجے میں ایک عظیم ملک بنے گا پاکستان پائندہ باد۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताज़ियती तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि फ़ौज पाकिस्तान की तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी है। कल के वाक़े में हारून विलियम ने जान का नजराना पेश किया है और रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च से ताज़ियती तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि फ़ौज पाकिस्तान की तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी है और कल के वाक़े में हारून विलियम ने जान का नजराना पेश किया है वतन अज़ीज़ के लिए। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताज़ियती तकरीब से खिताब कर रहे थे और वहाँ रावलपिंडी में मौजूद हैं जहाँ पर वो ताज़ियती तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि फ़ौज पाकिस्तान की तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी है। आपको बताते चलें, सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल का वाक़या अफसोसनाक था। वतन अज़ीज़ की खातिर अपनी जान कुर्बान की गई। हारून विलियम और दीगर शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च में गुफ्तगू उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि शहदा ने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया है। हारून विलियम के साथ 4 दीगर फौजियों ने भी जामे शहादत नोश किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च में खिताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हारून विलियम के साथ 4 दीगर फौजियों ने भी जामे शहादत नोश किया है। शहदा ने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास भी अब से कुछ देर बाद होगा और इससे पहले उन्होंने यहाँ पर खिताब करते हुए कहा कि जान की खातिर, मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश किया। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर गौर किया जा रहा है। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं और आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। यहाँ पर कहा गया करोड़ों मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान की खिदमत अंजाम दी है।